بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں حقیقت اور فکشن کے درمیان کی دیوار آہستہ آہستہ گر چکی ہے۔ ایک ایسا کارٹون جسے کبھی صرف ہنسی مذاق، بچوں کا مشغلہ اور وقت گزاری کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، آج وہی کارٹون دنیا کی سب سے حیران کن اور پراسرار پریڈکشن کا خزانہ بن چکا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں دی سمپسنز کارٹون کی۔ اب یہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں رہا بلکہ ایک ایسا آئینہ بن چکا ہے جو انسانیت کو مستقبل کے حقائق دکھا چکا ہے۔ ایسے حقائق جو اس وقت تو ایک لطیفہ لگے، مگر آج جب وہی مناظر حقیقت بن کر سامنے آتے ہیں تو انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں جو ہے نا سرد لہر دوڑ جاتی، انسان کانپ کے رہ جاتا ہے۔ کرونا وائرس کا پھیلنا ہو، ٹرمپ کا دوبارہ صدر بننا ہو، برطانیہ کا یورپ سے الگ ہونا ہو، میٹاورس اور جدید ترین جنگی ٹیکنالوجیز حتیٰ کہ سب میرین کا غائب ہونا، یہ دنیا کے طاقتور ترین شخصیت کا زوال ہو، آل پریڈکٹڈ بائی دا سمپسن کارٹون۔ اب ان کی ایک نئی پریڈکشن نے ایک بار پھر دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ 2025 ایک ایسا سال جس کا آغاز زندگی کے بجائے موت کی لہر کے ساتھ ہوا۔ سمپسن کے مطابق زمین سورج کے اس قدر کلوز ہو جائے گی کہ عام انسان کا سانس لینا بھی ممکن نہیں رہے گا، نہ ہوا بچے گی نہ سایہ، جیسے کسی نے زمین کا ٹمپریچر ہائی پوائنٹ پہ لگا دیا اور لوگ ایئر کنڈیشنرز پر بھروسہ کریں گے مگر وہ فیل ہو جائیں گے۔ بجلی کا نظام دھڑام سے نیچے گر جائے گا، پانی کا بحران اپنی پیک پر پہنچ جائے گا اور انسان، آپ اور میں ایک نئی دنیا کا تجربہ کریں گے جہاں باہر نکلنے کا مطلب ہوگا اپنے جسم کو جلا دینا۔ اور یہ صرف ایک ملک کی بات نہیں، امریکہ سے لے کر یورپ، افریقہ سے لے کر ایشیا، سب اس شدت کا شکار ہوں گے۔ سڑکیں پگھلنے لگیں گی، پرندے آسمانوں سے گرنے لگیں گے اور جانور پناہ ڈھونڈتے پھریں گے۔ سب حکومتیں ہیٹ ببل جیسے مصنوعی ڈومز بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگوں کو گرمی سے بچایا جا سکے، مگر ان کی مہنگی ٹیکنالوجیز بھی ناکام ہو جائیں گی۔ اس دوزخی گرمی کے بعد جون کے آخری ہفتے میں جب بادل چھائیں گے تو کیا لگے گا جیسے زمین کو زندگی واپس مل گئی ہو۔ بچے تالابوں میں کھیلیں گے، بڑے سکھ کا سانس لیں گے، لوگ بارش میں بھیگ کر جشن منائیں گے، مگر یہ خوشی چند لمحوں کی مہمان ہوگی۔ پھر وہی بارش جو زندگی کی علامت تھی، موت کا دوسرا چہرہ بن جائے گی۔ بادل غضبناک ہوں گے، بارش تھمنے کا نام نہیں لے گی، دریا بپھر جائیں گے، پہاڑوں سے پانی کا طوفان نیچے اترے گا، زمین کھسکنے لگے گی، شہر کے شہر ڈوبنے لگیں گے اور لوگ چھتوں پر پناہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہ کوئی قدرتی معمولی سی آفت نہیں ہوگی بلکہ ایک ایسی آزمائش جو انسان کی تیار کردہ ٹیکنالوجی اور سسٹم کو بھی شرمندہ کر دے گی۔ سمپسن کی پریڈکشن کے مطابق دنیا ان لمحوں میں اپنی سب سے کمزور حالت میں ہوگی اور پھر آئے گا وہ لمحہ جو سب سے ڈینجرس ہوگا، 30 جون، وہ دن جب دنیا یکا یک خاموش ہو جائے گی، نہ انٹرنیٹ، نہ موبائل سگنل، نہ بجلی، نہ رابطے کا کوئی ذریعہ، صرف ہر سکرین پر ایک میسج چمکتا ہوا نظر آئے گا، ریسیٹنگ ورلڈ، جیسے کسی نے پوری دنیا کو ریبوٹ کر دیا ہو۔ ایک ڈیجیٹل گھڑی جس پر صرف 30 جون کی تاریخ چمک رہی ہوگی اور پھر اس کے بعد سناٹا، نہ گاڑیوں کی آواز، نہ انسانوں کا شور، ہر طرف سائلنٹ ماحول، جیسے کائنات نے اپنی سانس روک لی ہو۔ پھر گھبرا کر لوگ باہر نکلیں گے مگر کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ یہ لمحہ دنیا کے لیے صرف ٹیکنیکل فیلئر نہیں ہوگا بلکہ ایک نئی شروعات ہوگی۔ لوگ کہیں گے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک چال ہے، کچھ اسے نیورل لنک یا ایلون مسک کا سسٹم ریسیٹ تھیوری کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، کچھ شاید لوگ کہیں گے کہ یہ خفیہ تنظیموں کا ایک گلوبل پلان ہے، ایک نیو ورلڈ آرڈر جہاں سب کچھ ایک مرکزی سسٹم کے تحت کنٹرول ہوگا۔ اور کچھ لوگ وہی ہوں گے جو آسمان کی طرف دیکھ کر کہیں گے یہ قدرت کی وارننگ ہے، ہم حد سے لمٹ کراس کر چکے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، سمپسن کی یہ پریڈکشن صرف اپنی ایپیسوڈ تک محدود نہیں رہی بلکہ انٹرنیٹ پر کئی بار لیک ہونے والے سکرپٹس، پوسٹرز اور کلپس میں بھی یہ سب کچھ نظر آ چکا ہے۔ کچھ مناظر میں شٹ ڈاؤن، 30 جون شٹ ڈاؤن کے بینرز، اور کچھ میں دنیا کے لیڈرز ایک خفیہ کمرے میں بیٹھ کر ریبوٹ بٹن دبانے کی پلاننگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات، ان کلپس میں کئی ایسی ٹیکنالوجیز اور حالات دکھائی دیے گئے جو بعد میں حقیقت بنے۔ کیا یہ سب اتفاق ہے؟ کیا واقعی کارٹون صرف تفریح کے لیے بنایا گیا تھا یا یہ سب کچھ کسی ایسے ذہن کی تخلیق ہے جو عام انسانوں سے بہت
آگے دیکھ سکتا ہے۔ سوال بہت ہے، جواب بہت کم، مگر ایک بات طے ہے، اگر آپ نے آنکھیں بند رکھی اور آپ نے اشاروں کو مذاق سمجھا تو شاید اگلی بار جب 30 جون سکرین پر چمکے تو بہت دیر ہو چکی ہو۔ یہ صرف ایک کارٹون نہیں ہے، یہ شاید وقت سے پہلے بجنے والا الارم ہے جسے نظر انداز کرنے کی قیمت بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ ان ساری معلومات کو کافی عرصے سے پریڈکٹ کرنے کے بعد اور دیکھنے کے بعد، اسٹڈی کرنے کے بعد دنیا میں ورلڈ آرڈر آ رہا ہے، نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے جس میں ساری دنیا کو صرف ایک ہی بندہ آپریٹ کرے گا۔ اس کے بعد پیپر کرنسی ختم، ڈیجیٹل کرنسی آ جائے گی، پھر اس کے بعد یہ سارے فتوے ختم ہو جائیں گے کیونکہ آپ سب انہی کے کنٹرول میں ہو جائیں گے۔ اور ڈیجیٹل کرنسی میں جس نے کرپٹو، ایتھیریم، بائنانس اور فوریکس ٹریڈنگ، ان کے اوپر آج جو لوگ جن کو سمجھ نہیں ہے 5 سال 10 سال بعد ان کو سمجھ آ جائے گی کہ پیپر کرنسی تو ختم ہو گئی۔ اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو پھر آپ کو ڈیجیٹل کرنسی بھی سیکھنا ہوگا۔ اور ہاں، اگر آپ واقعی ٹریڈنگ کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں، فوریکس ٹریڈنگ کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو میری ٹیم ممبر کے ساتھ رابطہ کریں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو حلال، گیمبلنگ سے پاک، سود سے پاک آپ کو سکھائیں گے کہ آنے والے دور میں اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو آپ نے حلال ٹریڈنگ کیسے کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔